السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ صدق اللہ العظیم۔ جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہیں، جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے، افسوس آج بنت حوا حجاب سے ڈرتی ہے، افسوس آج بنت حوا حجاب سے ڈرتی ہے۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج مسجد حاضہ میں ہم دینی تعلیمات سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ دور حاضر میں مسلمانوں کی راہ میں نفرتوں کے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان یہ سب مظالم پر خاموش بیٹھے ہیں۔ بعض جذباتی مسلمان اس پر احتجاج کرتے ہوئے ظالموں کے پتلے نظر آتش کر کر سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، مسلمان اس وقت خوش رہ سکتا ہے جب وہ اسلام پر عمل پیرا ہوں۔ زمانہ قدیم سے ہی یہود و نصارہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اسلام کے دشمن رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نئے ایجادات کیے ہیں۔ ان میں سے عیسائیوں نے مسلمان لڑکیوں اور خواتین کو عریانیت یعنی بے حیائی پر آمادہ کرنے کے لیے باربی ڈال ایجاد کی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا باربی ڈال نیم برہنہ ہوتی ہے، یعنی ان کو شارٹ ڈریسز پہنائے جاتے ہیں باربی ڈال کو، وہ آدھی برہنہ ہوتی ہے۔ اور جب یہ ڈال ایران پہنچی تو انہوں نے باحجاب ڈال مریم بنا کر دنیا کو پیش کیا۔ حاضرین اکرام، یہ بات دیکھنے میں چھوٹی معلوم ہوتی ہے، مگر ان کا مقصد چھوٹی لڑکیوں کو ذہن سازی کر کر انہیں بے حیائی پر آمادہ کرنا ہے، کیونکہ انسان سب سے بڑا نخال ہے۔ جو چیز اسے بھا جاتی ہے یعنی جو چیز اسے پسند آ جاتی ہے وہ اسی کی نقل کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح خواتین کی عبادات کو خراب کرنے کے لیے، ان کی عبادات کو خراب کرنے کی غرض سے میک اپ جیسی اشیاء کو ایجاد کیا گیا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، اگر ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق میک اپ کے کئی پروڈکٹس میں حرام جانوروں کی چربی ملائی جاتی ہے۔ اگر کوئی خواتین وہ میک اپ لگا کر، وہ میک اپ کا استعمال کر اگر نماز ادا کرے گی تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ کل علماء کے نزدیک اس کی نماز ناقص ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو پروڈکٹس استعمال کر رہی ہے اس میں حرام جانوروں کی چربی ہے۔ ہماری زمانے کی قدیم عورتوں پر بھی نظر ڈالیے، وہ کتنی سیدھی سادھی تھی، مگر پھر بھی ان کے چہروں پر نور تھا، کیونکہ وہ تہجد پڑھتی تھی، وہ فجر پڑھتی تھی، وہ عصر مغرب ظہر جیسے نمازیں پڑھتی تھی۔ ان کے چہروں پر جو نور تھا وہ میک اپ کا نہیں تھا، وہ نمازوں کا نور تھا۔ میں نے بھی بچپن سے لے کر ہوش میں آنے تک میری دادی امی حضرت فاطمہ بی بی رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو کل زندگی میں میک اپ استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر ان کا چہرہ عبادات کی وجہ سے روشن تھا۔ یہ تمہیدی کلمات کے بعد کہنا یہ ہے کہ خطبے میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے: اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے تو اپنے چادروں کا حصہ اپنے منہ پر لٹکا لیا کرے، یہ اس کے بہت قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں تو ان کو ایذا نہ دی جائے۔ میں نے جو ابھی خطبہ مبارک میں آیت پڑھی اس میں ایک لفظ ہے جلابیب، جو جلباب کی جمع ہے۔
تو میں آپ کو جلباب کے معنی بتا دوں کہ علامہ اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ جلباب ملحفہ ہے، یعنی لحاف اور کمبل کی طرح ایک وسیع، ایک بڑی چادر ہے۔ علامہ ابن منظور فرماتے ہیں کہ جلباب وہ چادر ہے جس کو عورت کمبل کی طرح اوپر سے اوڑھ لے، جیسے کہ ہم جو برقع پہنتے ہیں وہ بھی جلباب کے مثل ہے، ہم اس کو ہمارے کپڑوں کے اوپر سے اوڑھ لیتے ہیں۔ تو جلباب سے بھی مراد بھی وہی ہے کہ ایسا کپڑا، ایسا کمبل جس کو عورت اپنے اوپر سے اوڑھ لیتی ہے تاکہ اس کا تمام جسم چھپ جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جلباب وہ وسیع و عریض چادر ہے جس کو عورت اوپر سے اوڑھ لیتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا تمام جسم ڈھانپ لیتی ہے، اس کی مدد سے اس کا تمام جسم ڈھانپ لیتی ہے۔ علامہ ابن جریر اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اپنے سر اور چہرے کو اس طرح ڈھانپ لے فقط ایک آنکھ کھلی رہے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے دو محل ہیں، یا تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں چادر سے اپنے جسم کا ڈھانپ لے، یا تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ عورت جلباب کا ایک حصہ یعنی چادر کے ایک حصے سے سر اور چہرہ ڈھانپ لے اور دوسرے حصے سے اپنا باقی بدن ڈھانپ لے۔ قرآن مجید میں حجاب سے متعلق مزید آتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ جب تم نبی کے ازواج مطہرات سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے لیے بہت ہی پاکیزگی کا سبب ہے۔ اور ایک مقام پر سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگار کی نمائش کرتی نہ پھرو۔ میں یہاں پر وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عورتیں اپنے گھر سے نکل ہی نہیں سکتی۔ عورتوں کو یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی ضروریات کی بنا پر گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، جیسا کہ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پر بے فضول جمع نہیں ہوئے ہیں، ہم یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ہم یہاں پر اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اسلامی احکامات سیکھ سکیں، ہم شریعت سیکھ سکیں۔ تو یہ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تو ہم یہاں پر ضروری کام کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر عورتیں کوئی ضروری کام سے باہر نکلے تو ان کو اس پہ کوئی حرج نہیں، عورتیں اپنی دینی اور دنیاوی ضروریات کی بنا پر گھر سے نکل سکتی ہے۔ اور میں اس کا آپ کو ثبوت بھی دیتی چلوں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حجاب لازم ہونے کے بعد یعنی حجاب کے احکام لازم ہونے کے بعد عورتوں پر ایک مرتبہ حضرت سعدہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو وہ قد آور اور جسیم خاتون تھی، یعنی لمبی خاتون تھی، تو جو بھی ان کو ایک مرتبہ دیکھ چکا تھا وہ ان کو پہچان سکتا تھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور فرمایا کہ آپ ہم سے مخفی نہیں ہیں، یعنی آپ ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، آپ دیکھ بھال کر گھر سے نکلا کریں۔ تو حضرت سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر لوٹ گئی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ رات کا کھانا نوش فرما رہے تھے۔ حضرت سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لوٹی اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنی ضروریات کی بنا پر گھر سے باہر نکلی تھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے اس طرح کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو اپنی ضروریات کی بنا پر گھر سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جلابیب کی آپ کو تفسیر بتا دی کہ جلابیب کا معنی ہوتا ہے ایک وسیع و عریض چادر۔ اب خطبہ مبارکہ میں جو آیت پڑھی اس میں اور ایک جملہ ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اور تم نقاب پہنے ہوئے گھر سے باہر نکلو تاکہ تم کو پہچان لیا جائے کہ تم آزاد عورتیں ہو، آوارہ گرد باندھ دیا نہیں، سو ان کو ایذا نہ دی جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟
تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ معاملہ یہ تھا کہ جب قدیم زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، آزاد عورتیں اور باندیاں اپنا چہرہ کھول کر گھر سے باہر نکلتی تھیں تو فاسق اور فاجر ان کے پیچھے دوڑتے تھے، تب اللہ رب العزت نے آزاد عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی چادروں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لے۔ تو یہ آزاد عورتوں کی نشانی تھی، یعنی اگر کوئی عورت چہرہ ڈھانپے باہر نکل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد عورتیں ہیں، باندیاں نہیں ہیں۔ تو جوان عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے۔ اب بات رہی بوڑھی عورتوں کی۔ بوڑھی عورتوں سے متعلق آتا ہے کہ ان کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ وہ بھی پردے میں رہیں۔ میں آپ کو قرآن کی آیت سنا دوں کہ قرآن میں بوڑھی عورتوں سے متعلق آتا ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وہ بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی امید نہیں ہے، اگر وہ اپنے چہرے ڈھانپنے کے کپڑے اتار دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، مگر وہ اپنی زینت دکھاتی نہ پھرے، اور اگر وہ اس سے بچے یعنی نقاب نہ اتارے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو جو یہ آیت میں بوڑھی عورتوں کو کپڑا اتارنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد نقاب ہے، جس کو ہم فیس پیس کہتے ہیں۔ بوڑھی عورتوں کو ہرگز یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اپنا برقع نہ پہنے، وہ اپنے سر کے بال دکھائے۔ ان کو صرف اور صرف اپنا چہرہ دکھانے کی اجازت دی گئی ہے، اور آگے فرمایا کہ ان کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ وہ اس کو نہ اتارے۔ تو آپ سوچئے کہ ہم ہمارے لیے کیا چوز کرتے ہیں؟ ہم ہمارے لیے ہمیشہ بیسٹ چوز کرتے ہیں۔ ہر انسان خود کے لیے ہمیشہ بیسٹ چیز چوز کرتا ہے۔ تو بوڑھی عورتوں کے لیے بھی بیسٹ کیا ہے کہ وہ اپنے چہرے ڈھانپنے کے کپڑے نہ اتارے۔ تو آپ چاہے بوڑھی ہو یا جوان، آپ اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ آپ اپنا چہرہ نہ دکھائے، اپنا چہرہ ڈھانپ کر باہر نکلا کریں۔ اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ حجاب کرنا ایک عیب ہے۔ نہیں میری پیاری ماؤں اور بہنوں، حجاب ایک عیب نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہماری زینت ہے، وہ تو مسلمان عورتوں کی زینت ہے۔ حجاب عیب نہیں ہے جب تک ہم حجاب میں ہیں، جب تک ہم پردے میں ہیں، جب تک ہم محفوظ ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک ہم پردے میں ہیں، جب تک ہم محفوظ ہیں، جب ہم پردے سے باہر نکل جائیں گے، جب ہم نقاب نہ کریں گے، جب ہم بالکل محفوظ نہیں، تو آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ حجاب کے ساتھ باہر نکلیں، اور آپ غیر محرم سے بھی حجاب کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کو کس سے حجاب کرنا ہے اس کی تفصیل آگے بیان کروں گی۔ تو یہ تو ہو گیا بوڑھی عورتوں کا۔ اب میں آپ کو حجاب سے متعلق حدیث سنا دوں، کیونکہ جب تک یقین نہیں کرتا انسان، جب تک یقین نہیں کرتا جب تک اس کو ثبوت نہ پیش کیے جائیں، تو اس لیے میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو جو بھی بات بتاؤں میں اس کا ثبوت پیش کر دوں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابزادہ ایک جنگ کے موقع پر شہید ہو گئے، تو آپ چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو کسی صحابی نے آپ کو اس حالت میں دیکھا اور فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کا حال معلوم کرنے آئی ہے، کیونکہ وہ شہید ہو گئے ہیں، تو آپ ان کا حال معلوم کرنے آئی ہیں اور آپ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس عموماً ہوتا ہے کہ پریشانی میں تھے اسی لیے چہرے پر نقاب ڈال کر نہیں آئے، پریشانی میں تھے اسی لیے برقع اوڑھ کر نہیں آئے۔ تو یہاں پر تو ان کا بیٹا شہید ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئی آئی تھی۔ تو جب صحابی نے کہا کہ آپ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئی آئی ہو، تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں اپنے بیٹے سے متعلق مصیبت زدہ ہوں، یعنی اگر میں اپنے بیٹے کو کھو چکی ہوں، تو میں اپنی شرم و حیا کو نہیں کھونا چاہوں گی، یعنی شرم و حیا کو کھونا اس طرح ہے جیسے اپنے بیٹے کو کھو دینا۔ تو آپ دیکھیے کہ پہلے کتنا احترام کیا جاتا تھا حجاب کا، اگر ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا تو پھر بھی وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے باہر نکلی۔ تو کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیں۔ اسی سے حجاب سے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دوں کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے بیگم بھوپال کا۔ ایک بار بھوپال میں سخت قحط پڑ گیا، بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی، سخت قحط پڑ گیا، تو بیگم بھوپال نے حکم دیا کہ
تمام مسلم شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوں تاکہ 2 رکعت نماز استسقاء ادا کر دعا کریں تاکہ تمام انسان، جانور، پرندے سب سکون میں رہ سکیں۔ ملکہ کے حکم کے مطابق تمام مسلم و غیر مسلم شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہو گئے تاکہ نماز استسقاء ادا کر سکے۔ غیر مسلم تو صرف اس لیے آئے تھے تاکہ دیکھ سکے کہ مسلمانوں کا خدا کیسے بارش نازل فرماتا ہے، حالانکہ وہ تو سب کا خدا ہے۔ لیکن پھر بھی غیر مسلم اپنی سوچ کے حساب سے آ گئے اور یہ سوچنے لگے کہ اگر بارش نہ ہوئی تو ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان کو تانے دیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے 2 رکعت نماز استسقاء ادا کی، اس کے بعد دعا کی۔ بارش تو دور، آسمان میں بادل کا نشان تک نظر نہ آیا۔ غیر مسلم کو تو ان کو موقع مل گیا، وہ مسلمانوں کو تانا دینے شروع کر دیے۔ اس کے بعد ملکہ نے حکم دیا، اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ میدان میں ایک خیمہ نصب کیے۔ خیمہ یعنی کہ ایک جھوپڑی، جسے کہ جھوپڑی ٹینٹ رہتا ہے نا، وہ نصب کرنے کا حکم دیا، وہ لگانے کا حکم دیا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ خیمہ ایسا ہو کہ کسی بھی غیر مرد کی نظر اس کے اندر کا کچھ نہ دیکھ سکے۔ ان کے حکم کے مطابق خادموں نے ان کے لیے خیمہ نصب کیا۔ اس کے بعد ملکہ چند عورتوں کے ساتھ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ باحجاب تشریف لائی۔ اس کے بعد انہوں نے خیمے کے اندر 2 رکعت نماز استسقاء ادا کی۔ اور یاد رکھیں کہ خیمہ ایسا تھا جس کے اندر کسی غیر مرد کی نظر نہ پہنچ سکتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ یہ کہتے ہوئے اپنے سر سے اپنا دوپٹہ ہٹانا شروع کیا کہ یا الہی، میں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا اور کبھی اس میں کوتاہی نہیں کی، اس حد تک عمل کیا کہ آج تک میرے بالوں پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑی۔ اگر میں اپنے اس عمل میں سچی ہوں تو تو اپنے اسلام کی عزت و عظمت کے لیے بارش نازل فرما تاکہ غیر مسلم یہ نہ کہہ سکے کہ مسلمانوں کا کوئی خدا نہیں۔ پھر کیا تھا، اللہ کی اس بندی کی فریاد نے قبولیت کا جامع پہنا اور اتنی خوب بارش شروع ہو گئی کہ ہر طرف مسرت اور خوشحالی کی لہر دوڑ گئی۔ تو دیکھیے کہ پہلے کے زمانے کی عورتیں اس طرح ہوتی تھی، اتنی پاک، نیک و پاک ہوتی تھی اور اتنی باحجاب ہوتی تھی کہ اگر وہ اپنے حجاب کا وسیلہ دے کر دعا کرتی تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی۔ اور آج کی عورتوں کو دیکھیے کہ وہ ان کے اندر اتنے گناہ ہو گئے ہیں، گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے، اتنی بے پردگی ہو گئی ہے، اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی۔ اللہ اکبر! ذرا غور فرمائیے کہ ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ پہلے کی عورتیں ایسی تھی کہ اگر وہ اپنے حجاب کا وسیلہ دیتی تو دعائیں قبول ہو جاتی، اور آج ہم حجاب سے کوسوں دور جا رہے ہیں، ہم حجاب کو عیب سمجھ رہے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے میری پیاری ماؤں اور بہنوں کہ ہم کس طرح دنیا میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حجاب کریں گے تو ہمیں بہت بری نظر سے دیکھا جائے گا۔ اور میں آپ کو یہاں واضح کر دوں کہ آپ کو کس کس سے پردہ کرنا چاہیے۔ میں ایک آسان جملے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کس کس سے پردہ کرنا ہے۔ ہر اس بالغ مرد سے جس سے نکاح جائز ہے آپ کو پردہ کرنا لازم ہے، یعنی جس سے آپ کا نکاح جائز ہے آپ کو اس سے پردہ کرنا لازم ہے۔ اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کل یہ بہت ماحول ہو گیا ہے کہ اگر کوئی عورت پردہ کر کر کسی محفل میں چلے جائے، کسی دعوت میں چلے جائے تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں، پردہ کیوں کر آئی ہو، یا پھر دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے، عورتوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ پردہ اس وقت کرنا چاہیے جب کوئی غم کا ماحول ہو یا پھر کچھ مجلس ہو رہی، خوشی کے ماحول میں پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا خوشی کے ماحول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ پردہ نہ کریں؟ دعوتوں میں جہاں پر غیر محرم سب رہتے ہیں، عورتیں اپنے بال کھلے رکھ کے پھرتی ہے جب حجاب وہ نہیں کرتی، اور جب کوئی مجلس آ جائے، کوئی نعت خوانی کی مجلس آ جائے تو اپنے سر پر ایسے دوپٹہ اوڑھ لے کے آ جاتی ہے جیسے وہ باحجاب رہتی ہے ہمیشہ۔ نہیں میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کو ہر وقت حجاب کرنا ہے۔ آپ کو اجازت نہیں دی گئی ہے کہ آپ دعوتوں میں حجاب نہ کریں۔ اور آج کل جو لوگ پردہ کرتے ہیں، جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، ان کے لیے فی زمانہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔
کیونکہ ان کو طعنے دیے جاتے ہیں، تو میں ان کو بتا دوں کہ وہ صبر اور تحمل سے کام لے، اور ایسے موقع پر یہ سوچے کہ جب تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جب تک کفار آپ کو بڑے احترام سے پیش آتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو امین اور صادق کے لقب سے پکارتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور اس کے بعد اسلام پھیلانا شروع کیا، تو وہی کفار آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو آپ بھی اب صبر کرتے ہوئے یہ سوچیں، جو عورتیں حجاب کرتی ہے وہ صبر کرتے ہوئے یہ سوچیں، جب تک میں فیشن میں مبتلا تھی، جب تک میں بے حجاب تھی، جب تک میں بے حیا تھی، جب تک تو کوئی میرا مذاق نہیں اڑاتا تھا، لیکن جب سے میں نے شرعی پردہ اختیار کیا ہے، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور آج کے فی زمانہ لوگ کا عورتوں کا یا پھر کس کا بھی، عورت ہو یا مرد، ان کا مذاق اس وقت اڑایا جاتا ہے وہ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں۔ فی زمانہ لوگ برے لوگوں کا مذاق نہیں اڑاتے، بلکہ اچھے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں۔ اگر برے لوگوں کی جا کے ہمت افزائی کی جاتی ہے تاکہ وہ عمل کو بار بار کریں، تاکہ وہ اس عمل پر مضبوطی سے کھڑے رہے، اور جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے، ان کو ٹوکا جاتا ہے، ان کو طعنے دیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی آپ کے شرعی عمل آپ کچھ کر رہے ہیں تو اس پر اگر آپ کو روکا جائے، آپ کو طعنے دیے جائے، تو آپ سمجھ جائے کہ یقیناً آپ کچھ نیک کام کر رہی ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کو کچھ ضروری احکامات جیسے کہ لباس، دوپٹہ، خوشبو، عورت کی آواز، اس سے متعلق میں آپ کو کچھ مختصر بتانا چاہوں گی، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیل سے جان سکیں، تو میں آپ کو اس کے متعلق مختصر بتا دوں گی۔ تو لباس سے متعلق سورہ عمران میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت کرے اور جو تمہارے لیے زینت ہے۔ لباس سے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ باریک لباس جس میں سے ان کا جسم ظاہر ہو رہا تھا پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخ کر لیا اور فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ ظاہر نہ ہو سوائے اس کے اور اس کے، فرماتے ہوئے اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہاں پر میں آپ کو عورت کے ستر سے متعلق واضح کر دوں کہ سوائے چہرہ، دو ہتھیلیوں اور دو قدموں کے عورت کا تمام جسم ستر میں داخل ہے، یہاں تک کہ اس کے سر کے لٹکتے ہوئے بال بھی۔ ستر اس کو کہتے ہیں جو عورت کو چھپانا چاہیے۔ تو سوائے چہرہ، دو ہتھیلیوں اور دو قدموں کے عورت کا تمام جسم ستر میں داخل ہے، تو عورت کو چاہیے کہ اس کا تمام جسم چھپائے۔ اور میں نے آپ کو ابھی یہ بھی وضاحت کر دی کہ عورت جب کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لے۔ اور یہاں پر میں آپ کو اور ایک بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل بہت ماحول ہو گیا ہے کہ خواتین یا تو ہاف سلیوز پہنتی ہے یا تو فل سلیوز ہوتے ہیں لیکن جالی کے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس میں سے جالی میں سے آپ کا جسم نظر نہیں آ رہا؟ کیا یہ آپ کے ستر میں داخل نہیں؟ یہ بھی آپ کے ستر میں داخل ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے آستین جالی کے ہو تو آپ اس کے اندر استر لگائیں، آپ اس کے اندر کپڑا لگائیں، اور آپ ہرگز ہاف سلیوز نہ پہنیں، آپ فل سلیوز پہنیں، کیونکہ یہ بھی آپ کے ستر میں داخل ہے۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے لٹکتے ہوئے بالوں کا بھی پردہ کریں۔ یہی موضوع پر اور ایک بات نکلتی ہے کہ دوپٹہ کیسے ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ دوپٹے سے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھتیجی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور وہ ان کے جسم پر ایک باریک دوپٹہ تھا۔ تو بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دوپٹے کو پھاڑ دیا اور انہیں ایک موٹا دوپٹہ اڑا دیا،
میں اس کی وضاحت کروں گی۔ اس سے متعلق اور ایک حدیث پہلے آپ کو سنا دوں کہ حضرت سیدنا دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں مصر کے سفید رنگ کے باریک کپڑے لائے گئے، تو آپ نے اس میں سے ایک کپڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک کپڑا صحابی کو عطا کیا، حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا، اور کہا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دو، ایک سے اپنا کرتا بنا لینا اور ایک اپنی بیوی کو دے دینا جس سے وہ اپنا دوپٹہ بنا لے۔ اس کے بعد راوی فرماتے ہیں کہ میں جب آگے بڑھنے لگا، یعنی جب میں جاننے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کی کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ اس کے نیچے، کپڑے کے نیچے ایک کپڑا لگا لے تاکہ دوپٹے میں سے اندر کا کچھ نظر نہ آئے۔ تو یہاں پر حدیث میں واضح ہے کہ دوپٹہ کے اندر کا ہم عورتوں کو چاہیے کہ ایسا دوپٹہ پہنے کہ اس کے بال کا رنگ بھی نظر نہ آئے۔ دوپٹہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے بالوں کا رنگ بھی دوپٹے میں سے نظر نہیں آنا چاہیے، اور دوپٹہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، دوپٹہ بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ عورت کے لٹکتے ہوئے بال بھی اس کے ستر میں داخل ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ عورت کی نظر۔ ہمارے پاس یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس مردوں کو اجنبی عورتوں سے دیکھنے کے لیے روکا گیا ہے۔ نہیں میری پیاری ماؤں اور بہنوں، عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اجنبی مردوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور آپ عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اور اس سے متعلق حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ، ان سے بات کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان سے پردہ کرے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا ہے، اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہمیں بھی مردوں سے پردہ کرنا ہے، ہمیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اجنبی عورتوں کو نہ دیکھے، بلکہ عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اجنبی مردوں کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ عورتیں پیر میں گھنگرو، جس کو چین کہتے ہیں، چین پہن کر باہر نکلتی ہے، جس کی وجہ سے عورت جب چلتی ہے تو آواز آتی ہے۔ اس سے متعلق قرآن میں آتا ہے کہ عورتیں آہستہ چلا کرے، اپنے پیر کو زیادہ مارتی ہوئی نہ چلا کرے تاکہ ان کی پازیب کی آواز غیر مردوں تک پہنچ سکے۔ تو آپ غور فرمائیے، اگر ہم اپنے پیر میں چین پہن کر باہر نکلے تو کیا اس کی آواز مردوں تک نہ پہنچے گی؟ جب چلتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ جب گھر سے باہر نکلے تو اپنے پیروں میں چین نہ پہنے، اگر ان کو وہ چین پہننا چاہتی ہے تو اپنے گھر میں پہن لے جہاں صرف محرم یا شوہر ہو۔ اس کے بعد آواز سے متعلق آتا ہے، آواز سے متعلق اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے یا نساء النبی کی لستن کاحد من النساء اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عورتوں میں سے کسی ایک کے بھی مثل نہ ہو، جب بشرطی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو، تو کسی سے لچکدار لہجے میں بات نہ کرنا جس کے دل میں مرض ہو، وہ تم اس سے کچھ غلط امید لگا بیٹھے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کے ذریعے تمام مسلم خواتین کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ بوقت ضرورت اجنبی مردوں سے بات کرے تو گہرے اور سخت لہجے میں بات کرے، نرم لہجے میں بات نہ کرے۔ ان کو چاہیے کہ وہ سخت اور گہرے لہجے میں بات کرے۔ اور میں یہاں پر آپ کو وضاحت کر دوں کہ عورتوں کی آواز کا پردہ اس وجہ سے ہے تاکہ کیونکہ ان کی آواز سے فتنے کا خوف ہے۔ اور اس سے متعلق آتا ہے کہ ان کو اسی لیے ان کی آواز کا پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جس کے دل میں مرض ہو تو وہ نفسانی خواہشات پیدا کر لے گا۔ جس کا دل اچھا نہ ہو وہ عورت کی آواز سن کر کچھ نفسانی خواہشات پیدا کر لے گا۔ اسی لیے عورت کو چاہیے کہ وہ بوقت ضرورت جب اجنبی مردوں سے بات کرے تو سخت اور گہرے لہجے میں بات کرے۔
آخری بات بچی ہے کہ عورت کو خوشبو کیسے استعمال کرنا چاہیے، کیسی خوشبو استعمال کرنا چاہیے. جو ہمارے پاس بہت ماحول ہو گیا ہے کہ عورت پرفیوم لگا کر باہر نکلتی ہے، سینٹ لگا کر باہر نکلتی ہے. تو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردانہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر نہ ہو مگر خوشبو ظاہر ہو، اور زنانہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر خوشبو ظاہر نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ایسی خوشبو لگانی چاہیے جس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر اس کی خوشبو ظاہر نہ ہو. اور میری پیاری ماں اور بہنوں، خواتین اپنے گھر کی 4 دیواریوں میں ہر طرح کی خوشبو استعمال کر سکتی ہے جہاں اس کا شوہر یا محرم ہو، مگر یہاں اس وقت بھی اس کو یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ جو وہ خوشبو لگا رہی ہے وہ خوشبو کسی غیر محرم تک نہ پہنچے. اور جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے ان سے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسی عورتیں جو گھر سے باہر نکلتی خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہیں تاکہ ان کی خوشبو پائی جائے، ایسی عورتیں زانیہ ہیں. اللہ اکبر. تو عورتوں کو چاہیے کہ خوشبو لگا کر کسی قسم کی خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلیں. میں نے یہاں پر جتنے ضروری احکام تھے جو قرآن و حدیث میں تھے وہ تمام احکام کور کر لیے ہیں. اب میں نے کچھ سوال و جواب، جو کچھ اہم سوال و جواب ہے وہ جمع کیے ہیں. میں ہی سوال پڑھوں گی پھر اس کے بعد میں ہی جواب دوں گی. یہ بہت اہم سوال و جواب ہے جو ہماری ضروریاتی زندگی میں بہت ضروری ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر، والدین یا سسرال والے بے پردگی کا حکم دے یا خلاف شریعت کوئی بھی چیز کا حکم دے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین اور شوہر کی بات سنیں. تو اگر خلاف شریعت حکم دے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر شوہر، والدین یا سسرال والے آپ کو خلاف شریعت حکم دے تو آپ کو اس میں ان کی بالکل بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اطاعت تو نیکی کے کاموں میں ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت جائز نہیں. تو عورت کو چاہیے کہ اگر اس شوہر یا والدین بے پردگی کا حکم دے یا خلاف شریعت حکم دے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اگر ان کی اطاعت کی جائے گی تو ان کو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. دوسرا سوال یہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، اس کو آپ غور سے سنیں کہ کیا صرف دل کا پردہ کافی ہے؟ آج کل یہ بہت چل رہا ہے کہ صرف دل میں شرم ہونی چاہیے، آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے، جسمانی پردے کی کوئی ضرورت نہیں. تو کیا دل کا پردہ کافی ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دل کا پردہ کافی ہے جو جملہ ہے، یہ شیطان کا جو وسوسہ ہے، شیطان کا بہت بڑا اور بہت برا وسوسہ ہے. ایسے کلمات کہنے سے قرآن کی آیتوں کا انکار ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی قرآن کی آیتیں سنائی جس میں حجاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اگر کوئی مطلقاً جسمانی پردے کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان چلا گیا. اگر وہ شادی شدہ تھی تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا. اگر وہ کسی پیر کی مرید تھی تو اس کی بیعت ٹوٹ گئی. اگر اس نے فرض حج کر لیا تھا تو وہ حج بھی گیا. نیز اس کے جتنے نیک اعمال تھے وہ سب پانی میں چلے گئے، وہ سب کچھ اب کچھ کام کے نہیں ہیں. تو عورتوں کو چاہیے جو یہ کہتی تھی کہ دل کا پردہ کافی ہے وہ کلمہ پڑھے اور پھر سے نئی شروعات کرے، کیونکہ اس میں کیونکہ اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ مطلقاً جسمانی پردہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ تو سراسر قرآن کی آیتوں کا انکار ہے، اور قرآن کی آیتوں کا انکار تو کفار کرتے ہیں. مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ وہ ایسی باتیں کہیں. تو ہم عورتوں کو چاہیے کہ وہ ظاہری پردہ کرے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر دل کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی جو دل میں ہوگا وہی باہر بھی ظاہر ہوگا. اگر کسی کا دل اچھا ہے، کسی کا دل اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کی طرف مائل ہے تو وہ ہی پردہ کرے گی، کیونکہ ظاہر تو دل کا نمائندہ ہوتا ہے. اگر اس کا دل اچھا ہوگا تو ہی وہ پردہ کرے گی. ایسا نہیں کہ دل کا پردہ کافی ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر قریبی نامحرم ایک ہی گھر میں رہتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟
کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملیز رہتی ہے، نامحرم رشتہ دار بھی گھر میں رہتے ہیں، تو اس وقت عورت کو صرف اور صرف اپنا چہرہ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، صرف اور صرف اپنا چہرہ، اور اس کو یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کے کپڑے باریک نہ ہوں، اس کے کپڑے ایسے نہ ہوں جس میں سے اس کی حیت یعنی اس کا باڈی شیپ نظر آ رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ موٹا اور ڈھیلا کپڑا پہنے، باریک کپڑا بالکل نہ پہنے، موٹا اور ڈھیلا کپڑا پہنے، اور اس کا دوپٹہ بھی باریک نہ ہونا چاہیے، اور اس کے بال بھی چھپنے چاہیے کیونکہ اس کو بال کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اس کو صرف اور صرف اپنا چہرہ دکھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر نوکر بہت پرانے ہوں، ہمارے پاس عموماً ہوتا ہے کہ 30 سال سے ہمارے نوکر ہیں، ہم اتنے چھوٹے تھے جب سے ہمارے گھر میں وہ کام کرتے ہیں، تو کیا عورت گھر کے نوکر کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ بات کر سکتی ہے؟ تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں کہ چاہے وہ ڈرائیور ہو، مالی ہو، مزدور ہو، چاہے وہ نوکر کچھ بھی ہو، عورت کو چاہیے کہ وہ اس سے حجاب کرے، چاہے وہ کتنا بھی پرانا ہو۔ عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں، ہمیں اتنا چھوٹے رہنے سے وہ ہمیں دیکھتے ہوئے آئے ہیں، تو اب کیا ان سے حجاب کرے؟ تو ایسا نہیں ہوتا میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حجاب کا حکم دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نوکر چاہے کتنے سال بھی پرانا ہو، ہمیں چاہے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے حجاب کرے اور ہنس کر بے تکلفی کے ساتھ بات نہ کرے۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو وہ عذاب نار یعنی جہنم کے مستحق ہے، اور اگر شوہر کو یہ بات معلوم ہو پھر بھی وہ نہیں روکتا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، اس کے لیے بھی عذاب ہے۔ کیونکہ شوہر کو چاہیے کہ اگر اس کی بیوی کسی غیر محرم سے بے تکلفی کے ساتھ بات کر رہی ہے تو وہ اس کو روکے۔ اور اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اگر آپ کا نوکر کتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو، اگر وہ 12 سال کا بچہ بھی کیوں نہ ہو، اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بلوغیت کے قریب ہے۔ اب اور ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ کیا اسلامی بہن بپردہ اجتماع کر سکتی ہے یا نہیں؟ اسلامی بہن قرآن و سنت یا کچھ شریعت کے بات سیکھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے، اگر مسجد میں آ کر ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم کچھ گناہ کا کام سیکھ رہے ہیں، ہم شریعت سیکھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے اچھے سے زندگی گزاریں، صحیح ڈھنگ سیکھ رہے ہیں زندگی گزارنے کا۔ اور میرات المناہجی میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو مسجدوں میں جا کر علیحدہ بیٹھنے سے یعنی علیحدہ اجتماع کرنے سے نہ روکا جائے، کیونکہ وہ سنیما جانے سے تو نہیں رکتی، کم سے کم مسجد میں آ کر کتنی اچھی باتیں سیکھ لے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں مسجد میں جا کر شریعت سیکھ رہی ہے، مسجد میں جا کر اجتماع کر رہی ہے، یہ کیسی بے حیائی ہے۔ اگر آپ باہر نکلے بازار میں جائے تو آپ کو مردوں سے زیادہ عورتوں کی کثرت دکھے گی، آپ اس سے اتفاق رکھتی ہیں؟ آپ کو مردوں سے زیادہ عورتوں کی کثرت دکھے گی۔ تو اگر عورتیں بازار جائے تو وہ بے حیائی نہیں، عورتیں اگر سنیما جائے تو وہ بے حیائی نہیں، عورتیں اگر شاپنگ مال جائے تو وہ بے حیائی نہیں، عورتیں اگر روڈ پر ٹھہر کر گپ چپ کھائے تو وہ بے حیائی نہیں، عورتیں اگر برتن گھر جائے تو وہ بے حیائی نہیں، مگر اگر وہی عورتیں مسجد میں کچھ دینی معلومات سیکھنے کے لیے آئے تو یہ بے حیائی ہے۔ ہم تو یہاں حیا ہی سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو یہاں جو عورتیں بے حیائی کرتی ہے ان کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں، ان کو روکنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ کیسی بے حیائی ہوئی؟ ہم تو وہی بے حیا عورتوں کو روکنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ اگر ہمیں معلومات ہو تو ہم دوسروں کو بھی روک سکیں۔ اور ایک مقام پر فتاوی نعیمہ میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی تبلیغ 3 طریقوں سے کی جانی چاہیے، یا تو کتابوں کے ذریعے سے، یا تو علم والی عورتیں جس کا علم نہیں ہے ان کو شریعت سکھا دے، یا تیسری صورت یہ ہے کہ عورتیں، جب یہ 2 بھی صورت موجود نہیں ہے تو عورتیں
کسی عالم کے پاس جا کر پردے کے اہتمام کے ساتھ شریعت سیکھے۔ لیکن تیسری صورت، اس میں بہت احتیاط ہے۔ تو آپ کو تو یہاں پر موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ شریعت سیکھیں، تو پھر اس میں کیسی بے حیائی؟ کیا آپ کو شریعت سیکھنا ضروری نہیں؟ کیا عورتوں کو شریعت سیکھنا لازم نہیں؟ ہمیں عورتوں کو چاہیے کہ وہ زندگی جینے کا ڈھنگ سیکھے، شریعت سیکھے، قرآن و سنت سیکھے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ جن کے دلوں میں یہ سوال تھا کہ کیا عورت، کیونکہ اس کا جواب معلوم نہیں تھا، تو جن کے دل میں یہ سوال تھا کہ کیا عورت مجلس کر سکتی ہے، کیا عورت اجتماع کر سکتی ہے، تو میں ان کو بتا دوں کہ ہاں، عورت کا اجتماع کرنا، پردے میں رہ کر اجتماع کرنا جائز ہے۔ تو اب میں نے اس کو واضح کر دیا ہے، اب میری ذمہ داری ختم ہوئی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے اجلاس کو اٹینڈ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی عورتوں کو بھی اس پر آمادہ کریں۔ اور آپ کی بھی ذمہ داری یہیں تک ہے کہ آپ کسی کو جا کر بول سکتی ہے کہ وہاں پر شریعت سکھائی جا رہی ہے، آپ آئے۔ آپ ان کو لا تو نہیں سکتی۔ اب اگر آپ کسی کو اطلاع دے دیں پھر بھی وہ نہ آئے تو وہ ان کی مرضی ہے، لیکن میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہر ایک ہم جو پروگرام بنا رہے ہیں ہر ایک اٹینڈ کریں، اور دوسری عورتوں کو بھی دعوت دے کہ وہ بھی اٹینڈ کریں، تاکہ آپ کو اسلام کے دائرے میں رہ کر شریعت سیکھنا اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے۔ اس کے بعد اور ایک سوال آتا ہے کہ اسلامی بہن جدید ڈیزائن والا خوبصورت برقع پہن سکتی ہے یا نہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ برقع جتنا زیادہ خوبصورت ہوگا، جتنا زیادہ ڈیزائندار ہوگا، فتنے کا اتنا ہی خوف ہوگا۔ اور خوبصورت برقع پردہ نہیں بلکہ زینت ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ ڈھیلا ڈھالا سیدھا سادھا برقع پہنے۔ اس کے بعد اور ایک آخری سوال ہے۔ آج کل ہو گیا ہے کہ عورت گھر میں داخل ہونے سے پہلے، جیسے ہی گلی میں داخل ہوتی ہے یا محلے میں یا بلڈنگ میں وغیرہ میں داخل ہوتی ہے، نقاب اتارنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے نقاب اترتا ہے، پھر دوپٹہ کھل جاتا ہے، اس کے بعد یہاں تک کہ برقعے کے بٹنز بھی اوپن ہو جاتے ہیں۔ تو عورت جب تک اپنے گھر میں داخل نہ ہو، جب تک عورت کو برقع تو دور، اس کو نقاب بھی نہیں اتارنا ہے۔ کیوں؟ کیا گلی محلے اور بلڈنگز میں غیر محرم نہیں ہوتے؟ کیا ان سے پردہ کرنا آپ پر لازم نہیں؟ تو عورت کو چاہیے کہ جب تک وہ اپنے گھر میں داخل نہ ہو اپنا نقاب نہ اتارے۔ الحمدللہ پردے سے متعلق جو ضروری احکام قرآن و حدیث میں تھے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کچھ اہم شرعی سوالات و جوابات بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے ان کے سننے والوں اور کہنے والوں کو عمل اور ہدایت دے۔ والحمدللہ رب العالمین بحق طہ و یاسین۔